قسم کی تعریف توصیف عظمت و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی سب سے محبوب ترین جگہ میں یکجا و جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، جن کو رب العالمین نے لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگانے، حق و باطل کا فرق بتانے، صحیح اور غلط کی تمیز سکھانے کے لیے اور حلال و حرام کی تفصیل و ڈیٹیل بتانے کے لیے ایک بعد دیگر مبعوث کرتا رہا۔ ان نبیوں کے آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کر درود و سلام نازل ہو، جن کو رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کی خاطر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام ملا اور اس پر چلنے کے طریقے ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث کیا، ہماری طرف رہبر، رہنما، راستہ دکھانے والا بنا کر بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا رسول آنے والا نہیں ہے، اور آپ کی بعثت کے بعد تمام ما قبل کے ادیان، پچھلے جتنے بھی ادیان تھے، اب ان ادیان، ان شرائع کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اپنے سے ما قبل تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، یعنی ان کے احکام اب نافذ نہیں ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، نبی بننے کے بعد 23 سالہ عرصہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، سب کے سب ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، ہم بھی اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج اس دور میں بہت سارے مسلمان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ محب رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کا عمل نہیں ہے، ان کا قول، ان کی بات، ان کے عمل کے خلاف ہے، یعنی عمل کچھ اور ہے اور بات کچھ اور ہے۔ تو ایسا تضاد، ایسا ٹکراؤ باتوں میں نہیں ہونا چاہیے اور عمل میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمل قول کے مطابق اور موافق ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں محبت کس کو کہتے ہیں؟ تو محبت لغت میں کہتے ہیں الحب وهو نقیض البغض، محبت جو کہ نفرت کی ضد ہے، نفرت کی ضد ہے، اور یہ جو مادہ ہے اس کی اصل لزوم اور ثبات پر دلالت کرتی ہے، یعنی یہ چیز ہمیشہ ہونی چاہیے، محبت کا جو جذبہ ہے وہ ہمیشہ رہنا چاہیے اور لازم پکڑ لینا چاہیے اس کو، اس کے اندر کسی طرح کی کمی نہیں آنی چاہیے، اور ایسا نہیں ایک وقت ہوا اور پھر ختم ہو گیا، ایسی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں المیل الی الشیء السار، خوش کر دینے والی چیز کی طرف مائل ہو جانا، نفس کا خوش کرنے والی چیز کی طرف مائل ہو جانا، اسی کو محبت کہتے ہیں۔
علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں المحبت میل النفس الی ما تراہ وتظنه خیرا، کہ نفس کا ایسی چیز کی طرف مائل ہو جانا جسے تم دیکھتے ہو اور جسے تم اچھا گمان کرتے ہو، جسے تم خیر گمان کرتے ہو، جسے تم بھلا گمان کرتے ہو، اس کی طرف طبیعت کا مائل ہو جانا، نفس کا مائل ہو جانا۔ حضرات گرامی قدر، انسان کسی سے محبت کرتا ہے یا تو اس کے حسن کی وجہ سے کرتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے کرتا ہے، یا رشتہ داری یا عہدے اور منصب کی بنا پر کی جاتی ہے۔ کسی سے محبت کرنے کے یہی پیمانے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے بھی زیادہ خوبصورت تھے، اسی لیے شاعر نے کیا کہا، ما اجمل منک لم تلد النساء، کہ آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے نہیں جنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلق بناوٹی اعتبار سے بھی سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور عادات کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ اچھے اور بہتر تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدے اور منصب کی اگر بات کریں تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ مقام اور مرتبہ عطا کرنے والا ہے جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں بلکہ انبیاء میں بھی کسی کو اللہ رب العالمین نے عطا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ افضل بنایا۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنی ہوگی، اپنے والدین سے، اولاد سے، مال و دولت سے، تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کے اندر فرمایا، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، اور وہ مال جنہیں تم نے کما کے رکھا ہے، وہ تجارت جس کے ماند پڑنے، جس میں لاس ہونے کا تمہیں خدشہ ہے، ڈر ہے، اور وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو، جن گھروں کو تم پسند کرتے ہو، اگر تمہارے نزدیک اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے اب بہتر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَتَرَبَّصُوا، تو تم انتظار کرو حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو، اطاعت سے نکل جانے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، نافرمان قوم کو اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 8 چیزوں کا ذکر کیا۔ 8 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر یہ 8 چیزوں کی محبت تمہاری، یہ 8 چیزوں کی محبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے غالب آ جاتی ہے، اللہ کی محبت سے غالب آ جاتی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ غالب آ جاتی ہے، تو پھر تمہیں انتظار کرنا ہوگا اللہ رب العالمین کے عذاب کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اور اگر ایسی بات ہے تو سمجھیے کہ وہ فاسق ہیں، اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع نہیں ہو سکتے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ محبت رسول کی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگرد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہیں نصیب ہوئی، آپ کے ساتھ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کی باتوں کو سنا، اور آپ کی باتوں کے مطابق، آپ کے حکموں کے مطابق انہوں نے عمل کیا۔ سب سے اولین مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثالیں قائم کی ہیں۔ ایک مثال یہ ہے، غزوہ احد میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مثال قائم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 تیر اندازوں کو پہاڑ پہ کھڑا کیا کہ حالت کیسی بھی ہو،
معاملہ کیسا بھی ہو، ہمیں فتح نصیب ہو یا ہم ہار جائیں، تم کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے، حملہ آور ہو سکتا ہے، لہذا تم لوگ اپنی جگہ پہ قائم رہنا، ہماری جیت ہو کچھ بھی ہو۔ لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور دیکھا کہ مسلمانوں کی جیت ہو گئی، فتح ہو گئی، مال کو سمیٹنے کے لیے، مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے چلے گئے، اور پھر پیچھے سے حملہ ہوا اور پھر بھگدڑ مچ گئی، سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھی بھاگ گئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مثال قائم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول آپ اپنا سر اٹھا کے مشرکین کی طرف نہ جھانکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا تیر آپ کو آ کے لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے، مطلب اگر تیر لگے تو میرے سینے کو لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح کا آنچ نہیں آنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی کوئی معمولی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثال قائم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بنیادی تقاضا ہے، سب سے پہلا تقاضا ہے کہ آپ کا ادب و احترام کیا جائے، آپ کی عزت کی جائے، آپ کی تعظیم کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورۃ الحجرات کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالی اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کسی بات کو کہنے میں، کوئی عمل کرنے میں، یا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کسی معاملے میں فیصلے کرنے میں آگے نہ بڑھو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو یہ پہلا ادب ہے، کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھا جائے۔ آگے دوسرا ادب اللہ رب العالمین نے بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز میں جس طرح باتیں کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح اپنی اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ اس میں دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، پست آواز میں بات کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، ان کی تعظیم اور ان کے ساتھ ادب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کے رسول تمہارے مابین، تمہارے درمیان موجود ہیں اور تم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہو، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا خیال رکھتے ہوئے اپنی آواز کو آپس میں اونچی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، یہ آیتیں سنی، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، فطری طور پر ان کی آواز اونچی تھی، نہ چاہتے ہوئے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آواز ان کی بلند ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ زور سے اونچی آواز میں بات کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی اسی طرح کیا ہے، اس کی آواز فطری طور پر اونچی ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اسی طرح اونچی تھی۔ جب یہ آیات سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، دروس سنتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میری وجہ سے آیت نازل ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے، اعمال برباد ہو گئے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں ان کا احساس بھی نہ ہو، اعمال کے ضائع ہونے کا تمہیں پتہ بھی نہ چلے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنا چھوڑ دیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بھی حاضری لیا کرتے تھے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ اسی طرح
ان کے بارے میں معلوم کیا تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں معلوم کرتا ہوں. گئے تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے بیٹھے تھے. پوچھا حال کیسا ہے؟ کہا برا حال ہے. پھر وجہ بتائی کیا ہوا؟ تو یہی کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے، میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہاں تک تصور کر لیا کہ میں جہنمی ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، کہا کہ تم جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس طرح کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کس قدر کیا کرتے تھے. تو یہ پہلا تقاضا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کا ادب اور ان کا احترام کرنا. اس کے بعد دوسرا تقاضا، اس پہلے تقاضے میں ایک صحابی رسول اب تک جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح کی بات ہو رہی تھی، مشرکین مکہ نے ان کو اپنا نمائندہ سفیر بنا کر بھیجا تھا. اس وقت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو برتاؤ دیکھا، معاملہ دیکھا، اپنی قوم کے پاس، مکہ والوں کے پاس جا کے بیان کیا. کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے کہ اے قومی واللہ لقد وفدت على الملوک ووفدت على قیصر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ان تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. کیا بیان کیا؟ اے میری قوم، اللہ کی قسم میں بہت سارے بادشاہوں کے پاس گیا، میں روم کے بادشاہ کے پاس گیا، ایران کے بادشاہ کے پاس گیا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گیا. اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کی اس کے اصحاب کو اتنی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر کچھ نمونے بتائے کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے بھی ہیں تو وہ تھوک ان آدمیوں میں سے کسی کی ہتھیلی پر پڑتی ہے اور وہ ان تھوک کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتے، چمڑے پر مل لیتے. آگے کہا جب وہ انہیں حکم دیتے ہیں تو اس حکم کی بجاوری کرتے ہیں، اس حکم کو مانتے ہیں، اور جب وضو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وضو کا پانی لینے کے لیے وہ لوگ آپس میں جھگڑ پڑیں گے، لڑ پڑیں گے. کادوا یقتتلون، قریب ہے کہ وہ لڑ پڑیں آپس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت جو پانی گرتا اس پانی کو لینے کے لیے وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو وہ اپنی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پست کر لیتے ہیں. وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ کو گڑھا کے، نگاہ کو دیکھ کے، ٹکٹکی لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے، اپنی نظروں کو جھکائے رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، ان کی تعظیم تھی اور ان کا احترام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اسی طرح دوسرا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال و جان کی قربانی دینے کا جذبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام سے زیادہ محبوب جب تک نہ ہو جائیں کوئی بھی انسان کامل مومن، پرفیکٹ مومن نہیں بن سکتا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا
اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا، اللہ کے نبی نے جو خبر دی ہے جنت ہے جہنم ہے اس کی تصدیق کرنا، حساب و کتاب ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، غیبیات کے تعلق سے جو خبریں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں میں ہمیں تصدیق کرنی ہے، اور جس چیز کا حکم دے اس کو ماننا ہے، جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کس طرح پیش کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اعلان کراتے ہیں کہ تمہارے لیے آج سے پالتو گدھوں کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا، یعنی گویا پہلے حلال تھا اب سے حرام ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہانڈیوں میں گوشت پک رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، سبھوں نے گوشت کو ہانڈیوں سے انڈیل دیا، یہ ہے اطاعت۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی سونے کی انگوٹھی بنا کے پہننے لگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انگوٹھی کو اتار کے پھینک دیا، صحابہ کرام نے دیکھی اور انہوں نے بھی اپنی انگوٹھیوں کو پھینک دیا، اتار کے پھینک دیا۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے۔ گویا وہی کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے، اور وہ نہیں کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح چوتھا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو چوتھا تقاضا ہے وہ احیاء السنہ، سنت کو زندہ کرنا۔ آج بدعتیں جنم لے رہی ہیں، خرافات پیدا ہو رہے ہیں، نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد ہو رہی ہیں، اور جو سنتیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خرافات بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کے رسول کی جو سنتیں ہیں ان کو زندہ کریں، ان کو پکڑے رہیں، ان کو اپنائے رہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا ہے آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانا جائے کہ آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ کس طرح پیدا ہوئے، کس طرح پلے بڑھے، آپ کے عادات کیسے تھے، جوانی میں آپ نے کیا کیا، نبی ہونے سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی، نبی ہونے کے بعد آپ کی زندگی کیسی تھی، مکی زندگی کیسی تھی، مدنی زندگی کیسی تھی، آپ نے ہجرت کس طرح سے کی، آپ کی زندگی کے تعلق سے جانکاری ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل، اللہ کے نبی نے جو کام کیا، جو کام چھوڑ کر گیا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ان کاموں کو جاری رکھنا۔ اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا۔ آج دیکھیں کہ اسی مہینے میں جو 10 تاریخ تھی، محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن، بہت سارے لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالی گلوچ کیا، جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو گیا، جن سے رضامندی کا اللہ نے اظہار کیا ہے، ایسے لوگوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جن سے محبت کرتے تھے ان سے محبت ہماری بھی ہونی چاہیے، یہ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کرتا ہے، اللہ کے رسول ایسے تھے، اللہ کے رسول ویسے تھے، ان کو سمجھانا۔ ایک مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیاش تھے، انہوں نے بہت ساری شادیاں کی، تو ان کی وجہ کیا ہے، جواب کیا ہوگا آپ کے پاس؟ آپ سیرت پڑھیں گے، آپ سمجھیں گے، تبھی تو آپ ان کو جواب دیں گے، آپ دفاع کریں گے۔ کیوں کی شادی؟ اس لیے کہ ایک تو دین کے احکام لوگوں تک پہنچانا مقصود تھا، اور اسی طرح کہ
الگ الگ قبیلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تاکہ ان سے اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے جو رکاوٹیں بن رہی تھی ان سے محبت پیدا ہو جائے اور جو مخالف تھے وہ خود معاون بن جائے اور دین کی دعوت جو ہے لوگوں تک عام ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کنواری خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اور باقی تمام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں وہ سب کے سب جو ہے بیوہ تھیں یا شادی شدہ، پہلے شوہر دید تھی، یعنی سبوں نے شوہر کو دیکھ رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی اگر عیاش ہوتے تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کنواری خاتون سے جو ہے شادی کرتے تھے اور یہ بیواؤں سے اور اسی طرح سے مطلقہ سے جو ہے شادی نہیں کرتے۔ تو اس طرح اگر آپ سیرت کو پڑھیں گے جانیں گے تو یقیناً آپ اللہ کے رسول کی جانب سے دفاع کریں گے، سنت کی طرف سے جو آج کل اعتراض اٹھتا ہے ان کی طرف سے دفاع کریں گے، تو یہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح سے ختم رسول کے نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول آخری رسول ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں تو آپ کو اس کو جواب دینا ہوگا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح آخری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کے بعد، تمام انبیاء تمام مخلوقات سے افضل ہونے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے مقام اور مرتبے سے اونچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنہوں نے بھی اپنے رسول کو ولی کے تعلق سے جنہوں نے بھی غلو کیا وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم لوگ اس طرح مجھے میرے مقام سے اونچا نہ اٹھاؤ، میرے سلسلے میں غلو نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے، نصارہ نے عیسی ابن مریم کے تعلق سے کیا ہے۔ کہو میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، بس اتنا کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے مقام تک ہی رکھنا، اس سے اوپر نہیں اٹھانا اور نہ ہی اس سے نیچے رکھنا، یہ اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ان کو ہر ایک کو ان کا وہی مقام دے جس مقام کے وہ لائق اور جو ہے مناسب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کسی کو اس سے بڑھ کے مقام دے دیے اور کسی کو گرا دیے، گرانا اٹھانا یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا جو مقام ہے، جو جس کے لائق ہیں، اس کو اسی درجے پہ رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رسول کے مقام پر ہی رکھا جائے، الوہیت اللہ رب العالمین کے مقام پر اس کو نہ اٹھایا جائے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، انہی باتوں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔